الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام ثانی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر اور اس سوشل لنک کے ذریعہ سے پوری دنیا سے ہمیں دیکھنے اور سننے والے احباب محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک جو کہ اپنی رحمتیں عنایتیں بکھیرتے ہوئے جادہ راہ ہے، اور یہ ماہ رمضان المبارک کا آج آخری جمعہ ہے۔ اے رمضان الوداعی ہم کو باتی نہیں تیری جدائی، اے رمضان الوداعی ہم کو بھاتی نہیں تیری جدائی، تو مہینہ خدا کا ہے نوری ہم بندے ہیں سب قصوری، تو خدا کا مہینہ ہے نوری ہم بندے ہیں سب قصوری، ہزاروں انعام تو نے دلائے کروڑوں قرآن ختم کروائے، اے رمضان ہم سے خوش جانا۔ آج ہم یہ رمضان کو یہی عرض کر سکتے ہیں کہ اے رمضان ہم سے خوش جانا، ہمیں اللہ سے جا بخشوانا۔ اے رمضان ہم سے خوش جانا، ہمیں اللہ سے جا بخشوانا۔ اور یہ آج کا جو دن ہے، رات لیلۃ القدر، اور آج 27 رمضان المبارک، جس پہلو سے بھی ہم اس کو دیکھیں یہ وراء الورا ہے۔ بخشش کے پہلو پہ دیکھیں تو رات بھر الحمدللہ تعالی اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی، جس کو اس کے مطابق اپنے رب سے بخشش رحمت مانگی۔ آج ہمارا موضوع بھی چونکہ کچھ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے کہ خلوت نشینی اور خود احتسابی، سیلف ٹرائل، اپنے آپ کا محاسبہ، یہ بڑا توجہ طلب موضوع ہے اور تھوڑا سا تلخ بھی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس 27 رمضان المبارک کو ہم اگر دوسرے پہلو پہ دیکھیں تو آج کا دن ہے جب ہمیں یہ ملک خدا داد ارض وطن پاکستان ملا تھا۔ تو یہ ارض وطن پاکستان اور پھر یہ بخشش کی رات، یہ تمام نعمتیں جو ہے یہ وراء الورا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، ہمارا موضوع خلوت نشینی، یہ اعتکاف بھی خلوت نشینی ہے، اعتکاف بھی خلوت نشینی ہے۔ دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہو، اور سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تمہیں، سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو۔ حضرات گرامی قدر، خلوت نشینی، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، خلوت کا جو معنی ہے وہ ہے تنہائی۔
تو نشینی کہتے ہیں ایک طرف ہو کر بیٹھ جانے کو. نشین، آپ بیٹھے ہیں نا تو نشین ہے. میں بیٹھا ہوں، میں بھی نشین ہوں. آپ کو کہا جائے گا صف نشین ہے، صف پہ بیٹھے ہیں. مجھے کہا جائے گا کہ ممبر نشین ہے، ممبر پہ بیٹھا ہے. تو نشین کہتے ہیں بیٹھنے کو، فارسی کا لفظ ہے. اور خلوت کہتے ہیں تنہائی کو. تو خلوت نشینی کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھنا. کیا؟ گوشہ نشینی، گوشہ نشین ہو جانا، دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے لیے تنہائی اختیار کر لینا، اسے خلوت نشینی کہتے ہیں. اور خود احتسابی کا مطلب ہے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا. یہ جو میں نے سورہ حشر کی 28واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 18 کی جو میں نے تلاوت کی نا، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے آگے کیا بھیجا ہے کل کے لیے. یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ بھی خود احتسابی کا عقیدہ ہے. عقیدہ آخرت آج کا موضوع بڑا سمجھنے والا ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم نے رمضان گزار کر جو آئندہ کا سال ہے وہ کس طریقے سے، ماشاءاللہ مسجد کے لیے وہ ہم نے کس طریقے سے گزارنا ہے. تو یہ بات بڑی سمجھنے والی. خود احتسابی چونکہ کامیابی کا ایک زینہ ہے. کیا ہے؟ کامیابی کا زینہ ہے. وہ ایک عام عرف عام میں، ہمارے تصوف میں ایک مقولہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. من عرف نفسہ، یہ ہمارے تصوف میں بچپن سے ہم یہ جو ہے مقولہ سنتے آئے ہیں. بعض لوگ اسے حدیث کے ساتھ جا ملاتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے. تو لیکن بزرگان دین کے اقوال چونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو حدیث کے قریب قریب ہوتے ہیں. فرمایا جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے کہ میں کیا شے ہوں، اپنا محاسبہ کر لیتا ہے. قد افلح من زکاہا، فرمایا کامیاب ہیں وہ لوگ. یا اللہ کون؟ فرمایا جو اپنا تزکیہ کر لیتے ہیں. تو یہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. جس نے اس بات پر غور کر لیا نا کہ میں کل کے لیے کیا بھیج رہا ہوں، فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے بھی ڈرتا رہا. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں اس کی کسی کو خبر نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے جو تم کر رہے ہو نا یہ میرے علم میں ہے. اور خود احتسابی چونکہ اپنے اعمال کا محاسبہ، چھان بین، سادہ لفظ اور میں دے دیتا ہوں، چھان بین، جسے ہم کہتے ہیں جی میں اس بات کی بڑی چھان بین کی ہے، میں بڑی اس پرکھ میں لگا ہوا ہوں. تو یہ چھان بین، پرکھ، اور انگلش والے اسے کہتے ہیں سیلف ٹرائل، اپنے آپ کو ٹرائل میں ڈال لینا. اور ٹرائل کہتے ہیں کہ اپنے آپ پہ نظر رکھنا. یہ ہے سیلف ٹرائل، کہ جو کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں. بھائی زندگی اتنی قیمتی ہے، زندگی اتنی مہنگی ہے، ہم دنیا کی ہر مہنگی شے بڑی سنبھالتے ہیں، لیکن زندگی جو ہمیں ایک ہی دفعہ ملی ہے، اب دوبارہ اس کائنات میں ہم نہیں لوٹائے جائیں گے کہ ہم آ کر اعمال کر سکیں. انقطاع اعمال ہو جائے گا. لیکن جب تک ہم یہاں رہ رہے ہیں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر انسانیت ہے، ہم انسان بن کے رہ رہے ہیں. ہمیں یہ زندگی دی گئی ہے. بھئی کوئی بندہ کسی کو کوئی منصب دیتا ہے، مجھے یہ منصب دیا گیا کہ اس مسجد میں خطبہ جمعہ دینا تیری ڈیوٹی ہے.
اگر میں اس میں کوتاہی کروں تو کیا میں نے اپنے رب کو جواب دے نہیں ہونا کہ مجھے منبر رسول کا ملا تھا، پیغام قرآن کا دینے کے لیے حکم ملا تھا، اور حضور قبلہ عالم حضرت قلندر کبریا کے مصلی پہ مجھے کھڑا کیا گیا تھا، اور کیا میں اپنی اس ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے سارا انجام دے رہا ہوں؟ یہ ہے خود احتسابی، یہ ہے خود احتسابی۔ میں نے دیکھا کہ ایک استاد تھا، وہ کلاس اس کے ذمہ تھی، وہ پڑھا رہا تھا، لیکن استاد اپنے موبائل کے ساتھ لگا ہوا تھا، تو طالب علم بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کو دیکھا کہ وہ کلاس تو اس کے ذمہ تھی، لیکن وہ کلاس میں بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا، کلاس اس کے ذمہ تھی۔ ایک گھر کا فرد ہے، مالک ہے، تو وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ باپ ہے، اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کو، بیوی کو راشن لا کر دے۔ اب وہ دیکھے کہ میں اپنی ذمہ داری نبھا کیسے رہا ہوں۔ تو یہ سارا خود احتسابی ہے کہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ یہ ہماری نظر جو ہے وہ دور تک دیکھ رہی ہے۔ ہم اینک کا استعمال کرتے ہیں، نظر کم ہو جاتی ہے، اینک لگاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ میں قریب سے پڑھ بھی سکوں، دور سے دیکھ بھی سکوں۔ لیکن خود احتسابی کی اینک لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، چونکہ میں اپنی تنہائی بھی جانتا ہوں، میں اپنی انجمن آرائی بھی جانتا ہوں۔ آپ، میں، زید، بکر، ہم سب اپنی اپنی تنہائیوں سے بھی واقف ہے، اپنی اپنی انجمن آرائیوں سے بھی واقف ہے، اپنے اعمال سے بھی واقف ہے۔ وہ ایک سادہ بات ہے کہ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ایک انگلی تو کسی کی طرف کر رہا ہے، یہ تین تو تیری طرف آ رہی ہیں۔ یہ بھی خود احتسابی ہے۔ اور خود احتسابی کے ساتھ میں نے خلوت نشینی کو کیوں جوڑا؟ کیونکہ خود احتسابی کا سب سے زیادہ جو لطف ملتا ہے اور سب سے زیادہ جو سیلف ٹرائل کیا جاتا ہے وہ تنہائی میں ہوتا ہے، جب بندہ تنہا ہو کر بیٹھتا ہے۔ یہ آپ نے خطبہ جمعہ سنا تو ممکن ہے، ویسے تو یہ ریکارڈڈ ہے، ہمارے یوٹیوب چینل پر 2 دن بعد یہ جو ہے اپلوڈ ہو جاتا ہے۔ ہم کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن ٹیم کی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے یہ شاید ابھی ممکن نہیں ہو رہا کہ ہر جمعہ ہم اس کو لکھ لیا جائے اور آئندہ جمعہ آپ میں وہ تقسیم بھی کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی میری یہ کوشش بھی ہے کہ لوگوں کی جو ہے آسانی کے لیے ہم قرآن اور فہم قرآن پر جتنا بھی ہم زیادہ کر سکیں۔ میری زندگی کا تو مقصد فقط یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فہم قرآن آپ تک پہنچا سکیں۔ تو حضرات گرامی قدر، اب تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو جج کرنا یہ بڑا خوبصورت بھی ہے اور بڑا آسان بھی ہے۔ اب میں نے تقریر کر دی، آپ کو بھول سکتی ہے، لیکن رات کو سوتے وقت جب بندہ بستر پر بیٹھتا ہے تو یہ جو ہمارا نفس ہے نا، یہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا ہم اس پر تفکر بھی کریں، قرآن کہتا ہے یتفکرون، وہ تفکر والے ہو۔ تفکر کرنے والے لوگ بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا سانوں کی پرواہ ہے، حالانکہ بھائی کسی کی نہیں تو نہ صحیح، اپنی تو کر۔ اقبال نے کتنا خوبصورت کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ بھئی کسی کے لیے بندہ کہتا ہے بھئی مینوں کی، اور یار کسی کو چھوڑ، تو نے مرنا نہیں ہے، میں نے مرنا نہیں ہے، ہم نے حساب کتاب نہیں دینا۔ بلکہ قربان جاؤں، حضرت سیدنا عمر فاروق کا فرمان عالی شان ہے، فرماتے ہیں عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا خیال رکھتا ہے۔ عمر فاروق کا فرمان ہے کیا؟ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا خیال رکھتا ہے۔ اور آگے چل کر آپ پھر یہ فرماتے ہیں کہ حساب لیے جانے سے قبل اپنا حساب کر لو۔ یہ ہے خود احتسابی
حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب کر لو۔ یہ رات گزری ہے نا، خود احتسابی کی رات تھی کہ جب ہم سب تنہائی میں بیٹھے تھے اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، جب ہم رب سے معافی مانگ رہے تھے تو وہ ساری ڈاکومنٹری ہمارے ساتھ چل رہی تھی، اور اپنی کوتاہیوں کو، اپنے نقائص کو، اپنی کمیوں کو پیش کر کر کے رب سے معافی مانگنا رب کو بڑا محبوب عمل ہے۔ بھئی بسا اوقات بندہ یہ کہتا ہے بندوں کے سامنے میں بات نہیں کرتا، لیکن اللہ نے کیا فرما دیا؟ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے میں تیرے ہر عمل سے واقف ہوں۔ اب جب رب واقف ہے تو پھر رب سے معافی کیسے مانگ؟ یا اللہ فلاں وقت مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ فلاں وقت مجھ سے کمی ہو گئی، یا اللہ فلاں وقت میرے اندر یہ برائی تھی، یا اللہ مجھ پہ کرم فرما دے۔ تو یہ سب خود احتسابی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ حساب سے پہلے اپنا حساب کر۔ آگے فرماتے ہیں کیونکہ جس شخص نے دنیا میں اپنا محاسبہ کر لیا، روز قیامت اس کا حساب آسان ہوگا۔ یہ خود احتسابی ہے۔ کیا؟ جس شخص نے دنیا میں اپنا محاسبہ کر لیا، فرمایا قیامت کے روز اس کا حساب آسان ہوگا۔ اور کنز الامال کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا آخرت کے معاملے میں، بڑے توجہ سے اس بات کو، میں چونکہ آج کی گفتگو بڑی آسان اور سادہ اور آہستہ آہستہ کر رہا ہوں تاکہ ہم ان باتوں کو یاد کر لیں اور ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے یہ نہیں کہ رمضان میں جمعہ پڑھنا تھا، رمضان میں ہی ہم نے عبادت کرنی تھی، رمضان میں ہی قرآن پڑھنا تھا۔ نہیں، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنی ساری زندگی کو رمضان بنا لو، ساری زندگی کو رمضان بنا لو، اور موت عید بن کر آئے گی، موت عید بن کر آئے گی۔ تو کنز الامال کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنا؟ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیا؟ گھڑی بھر کے لیے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا اور غور و فکر کرنا۔ اور قربان جاؤں، سورہ نجم کے اندر آیت نمبر 32 ہے، فرمایا گیا وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، بے شک تمہارے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ فرمایا زندگی بھر گناہوں کا فطری تقاضا ہے، بشر ہے، فرشتہ تو ہے نہیں، لیکن فرمایا گناہ کی طرف جانا اور پھر رک جانا، یہ بھی سمجھ رب کی بخشش کی علامت ہے۔ تیرا رب تو تجھے بخشنا چاہ رہا ہے۔ اور خود احتسابی میں ایک بڑا اہم پہلو ہے جسے ہم توبہ کہتے ہیں، یہ بھی خود احتسابی کے زمرے میں آتا ہے۔ کیا؟ توبہ کرنا، کہ توبہ جو ہے یہ بھی اس امر پر ہے کہ ہم خود احتسابی پر اپنا محاسبہ کریں۔ اور قرآن نے کہا، سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 222 ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ اور خود احتسابی میں یہ سمجھتا ہوں سب سے خوبصورت عمل توبہ ہے۔ یا اللہ بخش لے، میں توبہ کرتا ہوں، اور توبہ بھی کس حال میں کی جائے کہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کہ جس پر توبہ دوبارہ نہ لوٹانی پڑے۔ اور خود احتسابی کے امر میں یہ بات میں نے جو خلوت نشینی کی ہے، ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، تو خلوت نشینی ہونے کا مطلب مقصد کیا ہے؟ کیوں خلوت نشین ہوتے ہیں؟ یہ 10 دن کا اعتکاف کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو لیلۃ القدر کا مقصود ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تنہا ہو کر بیٹھیں، کوئی تو ایسا وقت آئے کہ ہمارے اوپر رقت قلبی طاری ہو جائے۔ بھئی توبہ کے لیے بھی کچھ خاص وقت کی ضرورت ہوتی ہے، بندے کے دل کا میلان۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمہ وقت اپنے دل کا جو میلان ہے وہ اللہ کی طرف رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بلکہ خود احتسابی پر مجھے امیر المومنین جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
ایک جملہ بڑا خوبصورت بار بار میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ فاروق اعظم کا دربار لگا ہوا تھا، ایک شخص پیچھے سے گزرا، کہنے لگا عمر موت کو یاد کر، فرمایا اس کو بلا لو۔ جب بلا لیا گیا تو فرمایا ہر مہینے تمہیں وظیفہ ملے گا، تنخواہ ملے گی، تمہاری سیلری لگا دی جاتی ہے، ہر روز آیا کرو اور یہ ڈیوٹی کیا کرو۔ حضور کرنا کیا ہے؟ فرمایا فقط آ کر اتنا کہنا عمر اپنی موت کو یاد کر۔ وہ بندہ ہر روز آتا ہے، عمر فاروق جیسا جلیل القدر صحابی، شیخین میں قربان جاؤں، جس کے قدموں کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، اور جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتا، اس عمر کو ضرورت کیوں ہے؟ یہ خود احتسابی کا کتنا بڑا پہلو ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں میں شیخ ہوں، میں خطیب ہوں، میں مولوی ہوں، میں چودھری ہوں، میں امام ہوں، مجھے خود احتسابی کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو، عوام الناس کو ضرورت کم ہے، خواص کو ضرورت زیادہ ہے۔ عوام الناس کو ضرورت کم ہے، خواص کو ضرورت زیادہ ہے، کیونکہ عوام کی نظر خواص پر ہے، عوام کی نظر خواص پر ہے۔ اور میرے قبلہ عالم تاجدار ساہو چک شریف رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عام بندے کے پاس شیطان کبھی کبھی آتا ہے، عوام کے پاس شیطان کبھی کبھی آتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں خواص کے پاس تو ہمہ وقت کمر کس کے رہتا ہے کہ کب یہ تھوڑا سا بھی یہ غفلت کی طرف آئے اور میں اس پر حملہ کر دوں، میں اس پر حملہ کر دوں۔ تو فاروق اعظم نے کہا ہر روز آیا کر، کرنا کیا ہے؟ فرمایا تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہیں سیلری ملے گی، تنخواہ ملے گی، وظیفہ ملے گا، ہر روز آ کر کہنا عمر اپنی موت کو یاد کر۔ وہ بندہ آتا رہا، مہینے کے بعد وہ جو ہے تنخواہ لیتا رہا، قربان جاؤں ایک دن وہ گزر رہا، اس نے کہا عمر اپنی موت کو یاد کر۔ فرمایا ادھر آؤ، آج کے بعد تم نے نہیں آنا، اب تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ کہتا ہے کیا اب موت کی ضرورت نہیں، موت کے پیغام کی ضرورت نہیں، موت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، اب سیلف ٹرائل ختم ہو گیا، خود احتسابی ختم ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں، پہلے تم اعلان کرتے تھے، اب میری داڑھی میں ایک بال سفید آ چکا ہے، مجھے یہی سونے نہیں دیتا، یہ مجھے سونے نہیں دیتا، تو ہماری تو ساری سفید ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ناپ تول میں کمی، جھوٹ، غیبت، خدمات میں لغزش، شب و روز اپنی زبان کی ناپاکی، کان آلودہ ہے گناہوں سے، نگاہ آلودہ ہے، زبان آلودہ ہے، ہاتھ آلودہ ہے، بلکہ آج تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے خیال بھی آلودہ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے خیال میں کبھی کسی کا برا چاہنا نہیں آتا، کتنے لوگ ہیں جن کے خیال میں کسی کو نقصان پہنچانا نہیں آتا، بلکہ بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں شریف آدمی ہے، لاڑو دا کوئی گل نہیں، بھئی تم تو دا لگا لیتے ہو، شریف آدمی کا خدا بھی تو بیٹھا ہے، خدا بھی تو موجود ہے۔ بندے کہتے ہیں سادہ بندہ یار، وہ کوئی گل نہیں، انہوں کی پتہ لگنا ہے، اتنا کر لو وادی کاٹی، بھئی تم تو کر لو گے، اس کا بھی تو خدا ہے، وہ بھی تو کسی کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا۔ یہ قبلہ تو نمازوں کا ہے، دعا کا قبلہ کیا ہے؟ ہاتھوں کا قبلہ تو آسمان ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب شیطان نے کہا میں 4 جانب سے حملہ کروں گا، رب نے کہا 4 جانب تیری ہیں، میرا بندہ زمین کی طرف سر جھکا کر مجھ سے استغفار کرے گا، میری پاکی بیان کرے گا، میں اس کو بخش دوں گا، میرا بندہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے گا، میں اس پہ اپنا کرم فرما دوں گا۔ فرمایا 4 اطراف تیری ہیں، اور 2 طرف ہیں تو میری ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، ہم اپنی خود احتسابی خلوت نشین ہو جائیں، 24 گھنٹوں میں کوئی ایک لمحہ، کوئی 2 منٹ، 3 منٹ، 1 منٹ، کہ جس میں ہم یہ دیکھیں کہ یا اللہ میری جو فلم ہے نا، میری جو ڈاکومنٹری ہے، یا اللہ یہ تو اس قابل نہیں میری بخشش ہو، لیکن میرے مالک تو کرم فرمانے والا ہے، مجھے بخش دے، مجھ پہ کرم فرما دے، میرے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرما دے،
اولیاء اللہ صلحاء، قربان جاؤں حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک پرہیزگار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے نفس کا محاسبہ اس طرح نہ کرے جس طرح اپنے شریک کا کرتا ہے۔ شریک سے مراد بندے کا کوئی شریک نہیں ہے، شریک سے مراد ہے کہ جو اس کے ساتھ والا ہے۔ بالفرض میں اور یہ میرے ساتھ حاجی اپنا بشیر صاحب ہے، اس مسجد کے نمازی ہیں بڑے اچھے، تو میں بار بار یہ کہوں کہ حاجی بشیر صاحب نماز غلط پڑھتے ہیں، کبھی یہ بھی تو سوچوں میں کیسے پڑھتا ہوں۔ تو یہ ہے محاسبہ۔ ہم یہ سمجھیں کہ بھائی یونس صاحب تو مجھے بڑی تکلیف دیتے ہیں، کبھی میں یہ سمجھوں کہ میرے ہاتھ سے کتنے لوگ محفوظ ہیں، میری زبان سے کتنے لوگ محفوظ ہیں، میرے کردار سے کتنے لوگ محفوظ ہیں۔ تو فرمایا کہ اس طرح اپنی خود احتسابی کرے، اپنا محاسبہ کرے، اور قربان جاؤں ہوگا کیا؟ فرمایا جو محاسبہ کرنے والے ہیں، جو خود احتسابی کرنے والے ہیں، جو اعمال کی پرکھ یہاں کر رہے ہیں، اور اس دن میں ان کو عزت ملے گی جب اعمال کا نامہ، جب ترازو پہ ہوگا اعمال نامہ، اور جس دن نفسا نفسی ہوگی، بھائی بھائی کے پاس آئے گا، بیٹا باپ کے پاس آئے گا، باپ بیٹے کے پاس جائے گا، بہن بہن کے پاس جائے گی، ماں بیٹی کے پاس جائے گی، بیٹی ماں کے پاس جائے گی، اے بیٹی زندگی میں تو ہم اکٹھے رہتے تھے، آج 2 نیکیوں کی ضرورت ہے۔ اے بیٹا کہے گا ابا جی وہاں تو مجھے آپ نے تکلیفیں نہیں آنے دی، آج جہنم کی آگ میرا انتظار کر رہی ہے، آج مجھے 10 نیکیوں کی ضرورت ہے، میرا کچھ کریں۔ بھائی بھائی سے کہے گا کہ بھائی زندگی میں تو اکٹھے رہتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ہم شامل رہتے تھے، ایک دوسرے کی ہم عزت تھے، لیکن آج مجھے 10 نیکیوں کی ضرورت ہے۔ لیکن اس دن ہر کسی کی زبان پر لا کی آواز ہوگی کہ بھائی آج نہیں، تجھے 10 کی ضرورت ہے، مجھے 20 نیکیوں کی ضرورت ہے، تجھے 2 نیکیوں کی ضرورت ہے، مجھے 4 نیکیوں کی ضرورت ہے، آج کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ فرمایا اس دن بھی کیا ہوگا؟ نسبت والے لوگوں کے کام وہ نسبت آئے گی۔ خود احتسابی میں یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہم یہ دیکھیں ہمارا یارانہ، ہمارا تعلق، ہماری سانگہ داری کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ کیا ہم شراب پینے والے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، یا ہم متقی نمازی پرہیزگار لوگوں میں بیٹھتے ہیں؟ کیا ہم بے حیا لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ان بے حیائیوں میں شریک ہو جاتے ہیں، یا ہم اللہ کے نیک ولیوں میں بیٹھ کر ذکر کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں؟ کیا ہماری زبان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق ہے؟ تو یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور رمضان ہمیں یہ بتا کے جا رہا ہے کہ اب تو نے، لیکن اب تو اللہ ماشاء اللہ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم رمضان کی کنڈیشن بھی دیکھیں، آپ ہر روز باہر پھرتے ہیں، میں تو چونکہ رمضان میں باہر نکلتے ہی بہت کم ہوں، تو رمضان میں کتنے بازار ہیں کہ جن میں کھانا پینا بند ہے، رمضان میں کتنی جگہ ہیں کہ جہاں وہ گول گپاڑے نہیں چل رہے۔ ہماری یہ کل کی بات ہے، ہمیں ہوش ہے اس بات کی کہ جناب 27ویں پہ لوگ نکاح کرتے تھے برکت کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے 27ویں پہ نکاح کیے جاتے تھے کہ یہ ایک عبادت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، تو نکاح کریں گے، اس کے بعد 4 کھجوریں تقسیم کر دیں گے۔ لیکن آج کے دور میں یہ شادیوں کا رسم و رواج کیا رمضان میں نہیں ہو رہا؟ رمضان کے اندر کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان ہے کہ نہیں ہے۔ بلکہ حکم تو یہ ہے اگر روزے کی حالت میں تجھے کو گالی بھی دیتا ہے تو صرف اتنا کہہ دے یار میں روزہ رکھے ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ رمضان کے اندر تجھے کوئی برا بھلا کہہ دے تو چپ ہو جا اور یار میں روزہ رکھے ہے، اس کے لیے یہی بڑی بات ہے، اور فرشتے تیری طرف سے اس پر لعنت بھیجیں گے۔ لیکن آج رمضان میں بھی ہماری جو کیفیت، جو حالت ہے، وہ کس طریقے سے چل رہی ہے؟ کتنے لوگ ہیں، بلکہ یہ 2-3 مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں بیٹھے تو 200-400-500 لوگ تھے، شادیوں میں جانا پڑ گیا،
بیٹھے تو 200-400-500 لوگ تھے، لیکن جب ہم نے نماز پڑھی تو وہ 4 یا 5 لوگ تھے۔ یہ رمضان میں ہماری کنڈیشن ہے، اور ہم پھر بھی کہتے ہیں اسی اللہ ساڈے نال ناراض ہو گیا۔ بھئی ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بڑی پریشانی آ گئی ہے۔ پریشانی بھی اللہ کا انعام ہے، لیکن ہم یہ تو سوچیں کہ اللہ جو ہم پہ اتنی انعامات کی بارش کر رہا ہے، کیا ہم 11 مہینوں کو چھوڑ کر ایک مہینہ رب کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بھئی 11 مہینے تو ہم جو بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک مہینہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے اس بات کو سوچا ہے؟ حضرات گرامی قدر، خود احتسابی بندے کو تقوی کی اعلیٰ منازل پر لے جاتی ہے۔ تقوی کی اعلیٰ منازل پر لے جاتی ہے۔ کیا؟ خود احتسابی۔ یہ لفظ بڑا چھوٹا ہے، یعنی اپنے آپ کی پرکھ، صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ 24 گھنٹے ہم دنیا کے کام کر رہے ہیں، 24 گھنٹوں میں ہم نے 24 منٹ بھی نہیں، 24 سیکنڈ کر لیں۔ ویسے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے آپ کو پرکھنا ہو نا تو 1 سیکنڈ لگتا ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ میں بس یہ دیکھوں کہ میں کیا کر رہا ہوں تو مجھے ساری سمجھ آ جائے گی۔ تو اس لیے حضرات گرامی قدر، خلوت نشینی کو شعار بنائیں۔ 24 گھنٹوں میں آپ 2 4 5 منٹ عشاء کے بعد اکیلے ہو جائیں، تنہا ہو جائیں، پھر اس کے بعد کریں کیا؟ رونا نہیں آتا نہ رو یار، رونے والا منہ تو بناؤ۔ رونا نہیں آتا نہ رو، رونے والوں جیسا منہ تو بنا کے اپنے رب کی بارگاہ میں آ، تیری آنکھوں میں آنسو بھی رب عطا فرما دے گا۔ آنسو، آ کہتے ہیں اس طرف سے، سو کہتے ہیں طرف، آ کہتے ہیں وہ، اس کی طرف سے جو آئے وہ آنسو ہوتا ہے۔ ہمارا مال جائے تو ہم گڑ گڑا کے روتے ہیں، ہمارا کوئی فوت ہو جائے ہم روتے ہیں۔ یار کبھی یہ بھی دیکھ، کسی انجمن میں بیٹھ کر، کسی مجلس میں بیٹھ کر، کسی محفل میں بیٹھ کر آنسو کو ادھر سے بھی تجھے رحمت کا پیغام آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اگر ادھر سے آیا ہے تو پھر سمجھئے اس کی رحمت آئی ہے۔ اپنی چیزوں پر تو روتا ہے، حریص ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، اپنے دکھوں پر تو روتا ہے، لیکن اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی بخشش کے لیے رونا سیکھ۔ اب 24 گھنٹوں میں 2 لمحے آ جا، مالکا میں گنہگار ہاں، اس قابل نہیں ہو، لیکن مالک تو کرم ایسا فرما دے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، عذر ہائے روز محشر من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اقبال کہتا ہے یا اللہ تو غنی ہے، تو مالک ہے، معاف کرنا رہا مینوں معاف ہی کریں، حساب نہ کھولنی مالکا، جس طرح اتھے پردہ پائے اتھے بھی پردہ پائی رکھی، جے حساب کھول نہیں تو پھر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، میرے نبی سامنے مینوں نہ کھڑی، اتھے میرا حساب نہ کھولی۔ تو حضرات گرامی قدر، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ہم اپنے شب و روز کو دیکھیں، ہم کس طریقے سے گزار رہے ہیں۔ یہ کبھی آپ نے دیکھا ہے، آپ سکولوں میں پی ٹی ایم میں جاتے ہیں، جہاں بچوں کی پیرنٹ اپنی میٹنگ ہوتی ہے، وہاں آپ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو آپ کے بچے کا پورے مہینے کا کریکٹر دیا جاتا ہے۔ کبھی ہم نے اپنے اور اپنے رب کے ساتھ بھی کوئی ایسی میٹنگ کا اہتمام کیا ہے؟ اور میں آسان اور سادے لفظوں میں بتا دوں، اس سے سادہ لفظ میرے پاس نہیں ہے، یہ نماز بھی اپنے رب کے ساتھ میٹنگ کا ٹائم ہے۔ یار دیکھو، لوگوں کے ساتھ تم میٹنگز کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ تم طرح طرح کے ٹائم رکھ لیتے ہو، تو رب کے ساتھ تو تمہیں ٹائم رکھنے کی ضرورت نہیں، رب نے تو خود رکھا ہوا ہے۔ 5 وقت کا بلاوا آتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا کامیابی ول، آجا میٹنگ دا ٹائم ہی۔ افسر بلائے تو ہم 1000 کام چھوڑ کر اس میٹنگ میں جاتے ہیں، تو جو رب نے میٹنگ رکھی ہے، آجا میرے بندے میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، آ بندے میری بارگاہ میں آ کر میری پاکی بیان کر، میرے بندے مجھ سے آ کر مانگ تو صحیح۔ حضرات گرامی قدر،
آج کے سبق میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ایک تو 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ 2 لمحہ ہم نے خلوت نشینی میں آنا ہے۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ اپنے دل کو اپنے رب سے لگا کے دیکھ، پھر اس انجمن کا تمہیں کوئی فکر ہی نہیں رہے گا کہ میں اس محفل میں بیٹھوں، میں اس محفل میں بیٹھوں۔ پھر تو وہاں بیٹھے گا جہاں تیرے رب کے ذکر کی محفل ہوگی، پھر تو وہاں بیٹھے گا جہاں رب کے حبیب کا ذکر ہوگا۔ تو حضرات گرامی قدر، ہم نے خلوت نشینی کو شعار بنانا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کا سیلف ٹرائل، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کیا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور حضور کی اطاعت میں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ تعالی نماز عید الفطر، نماز عید کی نماز جو ہے وہ 8 بجے یہاں ادا کی جائے گی۔